یاد رکھو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہاری روح دنیا میں آ کر گھومتی رہے گی اور اسے کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ اس نے مرگ انتہا کی روایت کو اب تک بڑی خوش اسلوبی سے نبھایا تھا۔ اس نے لاشوں کا وہی حشر کیا جو اس کے آباء و اجداد نے کیا تھا۔ جو کچھ دیوتاؤں کے لیے تھا اسے زمین میں دفن کر دیا تھا، جو کچھ ظاہر تھا اسے سامنے لٹکا دیتا تھا اور زندگی ختم ہونے کے بعد سر کاٹ کر تاک میں سجا لیتا تھا۔ یہ ان کی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی روایت تھی۔ ماضی میں دیوتا بے حد خوش تھے اور انہوں نے اس کے بزرگوں کو بہت کچھ دیا تھا، لیکن اب شاید دیوتا اس سے روٹھ گئے تھے۔ اس کی طبی عمر تیزی سے بیت رہی تھی اور آخری سانسیں قریب تر آ گئی تھی۔ خانہ سناجو کے ثبوت کو تلاش کرنے میں ناکام رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دیوتاؤں نے اس سے اس کی آنکھیں چھین لی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اپنے عقائد کی پرچار میں بڑی مستعدی دکھائی تھی، شدید محنت کی تھی، جس کے نتیجے میں اس کا مذہب دنیا کے 20 ممالک میں پھیل گیا تھا۔ چین، جاپان، کوریا، روس اور رومانیہ میں اس کے پیروکاروں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی تھی، لیکن اسے سناجو کو تلاش نہ کر کے جو گناہ عظیم ہوا تھا اس کی سزا اسے دی گئی تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کی بینائی ختم ہو گئی تھی اور اب زندگی کی سانسیں بھی قریب الختم تھی۔ اس نے اندھے ہونے کے بعد اپنے معبدوں سے سونا نکالنا شروع کر دیا۔ اس سونے کو وہ بے دریغ خرچ کرنے لگا، لیکن سناجو کا کہیں سراغ نہ مل سکا۔ کبھی کبھی تو اسے یوں محسوس ہونے لگتا تھا جیسے سناجو اس کی دسترس سے پہلے ہی موت سے ہمکنار ہو چکا ہے، جیسے مرگ انتہا کی تکمیل سے پہلے ہی موت اسے نگل گئی ہے، لیکن اب وہ اس کے سامنے تھا، وہ اس سے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ وقت کتنا بدل گیا ہے، ہر چیز بدل گئی ہے۔ اب وہ اپنے ہاتھوں سے مرگ انتہا کو تکمیل کرنے سے قاصر تھا۔ اسے اپنے چند بچے کچے آدمیوں پر انحصار کرنا پڑ رہا تھا، بلکہ اب تو اس کے اپنے آدمی بھی قریب الختم تھے۔ مہلک ناخنوں والے آسیب تیزی سے دنیا سے اٹھتے جا رہے تھے۔ 3 تو سناجو کے ساتھی ہی نے ہلاک کر دیے تھے۔ وہ اپنی بے بسی پر کراہ کر رہ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈانپ لیا۔ اس کی بے نور آنکھیں اس کی ہتھیلیوں کے نیچے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ سسک رہا تھا۔ وہ اپنے دیوتاؤں اور بزرگوں کو یاد کر کے رو رہا تھا، ان سے مدد کا طلبگار تھا۔ کافی دیر بعد اس نے چہرے سے ہاتھ اٹھائے تو اس کا چہرہ ایک نئے عزم سے سرخ ہو رہا تھا۔ سناجو، مرگ انتہا کے لیے تیار ہو جاؤ، اس نے کہا اور کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ ٹائیگر نے آرزو کی طرف دیکھا۔ وہ مسہری پر دراز تھی اور نیم و آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جب سے خوفزدہ حالت میں ان کے پاس پہنچی تھی، ٹائیگر نے تحفظ کی خاطر اسے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا، لیکن وہ دل ہی دل میں حیران ضرور تھا کہ اوشان اس لڑکی سے ہمدردی کا اظہار کیوں نہیں کرتا۔ اس کا رویہ بے حد تضحیک آمیز تھا۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ اوشان کا یہ رویہ ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آرزو کا باپ بہرام کا ایک کارکن تھا۔ اس کی موت بے حد شفاف انداز میں واقع ہوئی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے اس کی تدفین دیکھ چکا تھا۔ اس کے بعد لڑکی کی ماں سرخ لبادوں والے وحشیوں کے تیز دار ناخنوں کا شکار ہوئی تھی۔ اس کی لاش بھی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اب صرف یہ لڑکی باقی تھی۔ اس کی ایک اور بہن بھی تھی جسے اتفاق سے اس کے باپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیج رکھا تھا۔ ایسے میں ایک تنہا لڑکی سے ہمدردی نہ کرنا شہزاد کے نزدیک سراسر زیادتی تھی، اور خاص طور سے اس وقت تو یہ ایک ظلم بھی تھا جبکہ لڑکی بے انتہا حسین اور جوان تھی۔ آرزو نام ہی نہیں، شکل و صورت اور سراپا کے اعتبار سے بھی ایسی لڑکی تھی کہ اس کی آرزو کی جا سکتی تھی۔ ٹائیگر نے آرزو کی آمد کے بعد بہرام سے رابطہ قائم کر کے اس لڑکی کے بارے میں اطمینان کر لیا تھا۔ وہ کسی بھی سماجی نوعیت کی برائی میں مبتلا تھی اور نہ ہی اس کا تعلق کسی مجرم گروہ سے تھا۔ وہ ایک صاف ستھری اور ذہین لڑکی تھی اور اس کا تعلق بہرام کے ایک کارکن سے تھا جس کی کارکردگی بے مثال تھی۔ اچانک اوشان کمرے میں آیا اور لڑکی کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اس کی غیر متحرک آنکھیں آرزو پر جمی ہوئی تھی اور ٹائیگر حیران ہو رہا تھا کہ آخر وہ اسے شک کی نگاہ سے کیوں دیکھتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ٹائیگر اوشان سے کوئی سوال کرتا، اوشان پلٹا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ٹائیگر نے ایک دھماکے سے درمیانی دروازہ بند کر دیا۔ اس نے پلٹ کر آرزو کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں الجھنیں تیرتی محسوس ہوئیں۔ یہ بوڑھا کیا مجھے پسند نہیں کرتا؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو، اگر کوئی ایسا شخص تمہیں پسند کرنے لگے تو میں فوراً ہی خودکشی کر لوں گا، شہزاد نے مسکرا کر کہا، پھر اس کی طرف جھک گیا۔ اس کی آنکھیں اچانک ہی نشے میں ڈوبی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ جانتی ہو آرزو، میری آرزو کیا ہے؟ اگر تمہارے چہرے پر برے برے انگنت تل ہوتے تو کیا؟ آرزو ششتے رہ گئی۔ تو تمہاری مثال ایک ایسی رات جیسی ہوتی جب آسمان پر ہر طرف ستارے ہی ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ آرزو ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں موسیقی کی آمیزش تھی۔
یک وہ سنجیدہ، پھر اداس اور اگلی ہی ساتھ رو دینے والی ہو گئی۔ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات ٹائیگر سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ وہ بھی فوراً ہی سنجیدہ ہو گیا۔ آرزو، اس نے دھیمی آواز میں کہا، کیا تم جانتی ہو تمہارے والد کو کیوں قتل کیا گیا تھا؟ لڑکی نے پلکیں جھپکا کر اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر رخساروں پر ڈلک آئے۔ اس نے سر کو منفی جنبش دی اور اس کے لب سختی سے بنچے رہے۔ یوں لگ رہا تھا اگر یہ لب کھلے تو دل میں دبی ہوئی ان گنت سسکیاں ابل پڑیں گی۔ اس نے منہ چھپا لیا اور رونے لگی۔ اس کا دل شدت سے بھر آیا تھا۔ ٹائیگر ایک بار پھر اسے تسلی دینے لگا، لیکن محض باتوں سے اتنے بڑے غم کا بوجھ تو نہیں ہٹ جایا کرتا۔ مجھے بتاؤ آرزو، کیا تم نے کوئی غیر معمولی بات محسوس کی تھی؟ اس نے بڑی ہی لگاوٹ بھری آواز میں سوال کیا۔ یہ لہجہ آرزو جیسی لڑکیوں کو ہلکان کرنے کے لیے کافی تھا۔ آرزو بھی لرز کر رہ گئی، لیکن اسے اپنے آپ پر نہ جانے کتنا ضبط تھا کہ ٹائیگر کے لہجے کا اثر فوراً ہی زائل ہو گیا۔ نہیں، میں نے کبھی کوئی غیر معمولی بات محسوس نہیں کی، وہ آنسوں سے بھیگی ہوئی آواز میں بولی۔ شہزاد، تمہیں وہ شخص یاد ہے جو پاپا کی تدفین کے موقع پر آیا تھا؟ ہاں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ کیا وہ یہاں آتا جاتا ہے؟ کبھی کبھی۔ کیوں؟ وہ بہت عجیب آدمی لگتا ہے۔ آرزو نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ یہ دنیا ہے پیاری اور یہاں ہر شخص دوسرے کے لیے عجیب اور ناقابل فہم ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ تم کم از کم اس شخص میں کوئی دلچسپی نہ لو تو بہتر ہے۔ وہ کیوں؟ آرزو کا لہجہ اب بھی عجیب تھا، اس لیے کہ وہ کسی ناقابل فہم لمحے کی پیدائش ہے۔ خود میں بھی اسے اچھی طرح نہیں سمجھ سکا ہوں۔ ٹائیگر نے شریر لہجے میں جواب دیا۔ اور تم اس بوڑھے کو کس حد تک جانتے ہو؟ جسامت کے اعتبار سے اس ناتواں سے بوڑھے کی حدیں ہی کیا ہیں؟ ٹائیگر یہ کہہ کر ہنس پڑا۔ لیکن پھر بھی میں اسے کافی اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ اس نے مجھے اپنے کام کے بارے میں تھوڑی بہت باتیں بتائی ہیں۔ اوہ، اس نے کہا ہوگا کہ وہ ڈرامے بہت اچھے لکھتا ہے نا؟ نہیں، اس نے قتل کے بارے میں باتیں کی تھی۔ آرزو کی آواز کانپ گئی۔ تمہیں اس کی طرف سے محتاط رہنا چاہیے شہزاد۔ یہ سن کر ٹائیگر پلکیں جھپکا کر رہ گیا۔ بات ہی اتنی عجیب تھی کہ اس کا حیران ہونا بجا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے خوف محسوس ہوتا ہے شہزاد، آرزو کہہ رہی تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ تمہاری پیٹھ پیچھے کسی منصوبہ بندی میں مصروف ہے۔ ٹائیگر ہنس پڑا۔ اس نے اس بات پر ناک کے سامنے یوں ہاتھ لہرایا جیسے کسی مکھی کو اڑایا ہو، پھر وہ دروازہ عقب میں بند کرتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی آرزو کے چہرے کے تاثرات یک بدل گئے۔ اب وہ مسکرا رہی تھی اور اس کی مسکراہٹ میں بڑی ہی طمانینت تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ اسے کامیابی بہت قریب محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ٹائیگر سے باتوں باتوں میں جو کچھ بھی معلوم کیا تھا، اس سے اسے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی کہ جس شخص کی اسے درحقیقت تلاش ہے وہ ان سے ملتا جلتا رہتا ہے۔ وہ سب سے پہلے اسی کو قتل کرنا چاہتی تھی، اس کے بعد بوڑھے اوشان کی باری تھی، اور سب سے آخر میں ٹائیگر کو قتل کرنے کا منصوبہ اس کے ذہن میں تیزی سے ترتیب پا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اپنے نسوانی ہتھیاروں سے کام لے کر شہزاد کو رام کر لے گی اور پھر اسی کے ہاتھوں بوڑھے کو مروا دے گی۔ اس سلسلے میں اس نے پہلی بات کر کے اپنی دانست میں شہزاد کے دل میں بوڑھے کے بارے میں شبہ بھر دیا تھا، اور اب اسے اس کے رد عمل کا انتظار تھا۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ اس پر گرا تھا۔ وہ ایک ایک پل اور ایک ایک ساتھ گن گن کر گزار رہی تھی۔ جب سے اس نے اپنے باپ کی لاش دیکھی تھی، اس کی شبیہ آرزو کے ذہن پر نقش ہو کر رہ گئی تھی، اور جب بھی تخیل شدت اختیار کرتا تھا، یہ شبیہ اس کی نگاہوں کے سامنے مجسم ہو جاتی تھی۔ اسے اپنے باپ کی اس ہولناک تصویر سے خوف نہیں آتا تھا، بلکہ اس نے انتقام لینے کی جو قسم کھا رکھی تھی، اس میں مزید استحکام پیدا ہو جاتا تھا۔ وہ جب سے ہوٹل میں ان لوگوں کے ساتھ مقیم تھی، اس دوران میں ایک بار بھی شہزاد نے اسے میلی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، حالانکہ دونوں نادیدہ مقناطیسی کشش کے باعث ہونٹوں کے گلاب ایک دوسرے کو منتقل کر چکے تھے۔ ابھی تک اس کے ذہن میں یہ خیال موجود تھا کہ شہزاد اس کے باپ کی موت کا ذمہ دار ہے۔ اب بھی وہ اس احساس سے پیچھا نہیں چھڑا سکی تھی کہ بوڑھا اوشان اس کے باپ کا بدترین دشمن تھا۔ ایک بار بھی اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ اگر یہ لوگ اس کے باپ کے قاتل ہیں تو انہوں نے اسے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت کیوں دی ہے۔ اس کو تو دن رات بس ایک ہی تصور پریشان کرتا تھا، باپ کی موت کا تصور، جو اکثر و بیشتر تجسیم اختیار کر کے اس کا ذہن باقی تمام خیالوں کی طرف سے ہٹا دیتا۔ میں شہزاد اوشان اور ان کے تیسرے ساتھی بہرام کو قتل کر دوں گی۔ اس نے مٹھیاں بھنج کر تجدید عہد کیا اور آنکھیں بند کر کے اپنا جسم مسہری پر ڈھیلا چھوڑ دیا۔ چارلی کی نگاہ اپنے سامنے رکھے ہوئے جام پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے ان لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جو کمرے میں آ کر اس کے قریب رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اس نے جام اٹھایا اور اپنے منہ کی طرف لے گیا۔ اس دوران میں وہ اپنے ناخن کی طرف سے بے حد محتاط رہا تھا۔ یہ ناخن بے دھیانی میں اس کا رخسار بھی زخمی کر سکتا تھا۔
چارلی طبیعت کے اعتبار سے ایک پیدائشی لیڈر تھا۔ اسے دوسروں پر حکومت کرنے کے خیال ہی سے لذت حاصل ہوتی تھی اور اس کی زندگی کا بیشتر حصہ ایسی ہی کسی حکومت کے خیالوں میں ڈوب کر یا اس کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے گزر گیا۔ اسکول کے زمانے میں بھی وہ لڑکوں کی ایک پارٹی ترتیب دے کر لیڈر بننے کا شوق پورا کیا کرتا تھا، گویا یہ اس کی بچپن کی ایک خواہش تھی جسے شرمندہ تکمیل ہونے کے لیے ابھی اور وقت درکار تھا۔ وہ ایک پیشہ ور قاتل تھا۔ یہ کام اس نے تھوڑے ہی عرصے قبل شروع کیا تھا اور زیر زمین غیر قانونی گروہوں میں کوہرام برپا کر دیا تھا۔ اتفاق سے 3 کورین اس کے دوست بن گئے تھے۔ ان لوگوں کو ساتھ ملا کر اس نے باقاعدہ قتل و غارت گری شروع کر دی اور یوں اس کے ہاں دولت کے انبار لگنے لگے۔ طاقت استعمال کر کے وہ اس دولت کو حاصل کر رہا تھا جسے کمانے کے جتن کر کر کے وہ تھک گیا تھا۔ اتفاق سے اب تک جتنے بھی کام ملے تھے وہ ان کورین دوستوں کی وجہ سے ہی ملے تھے۔ چارلی قاتل ضرور تھا لیکن اسے صرف زندہ انسانوں کو ہلاک کر کے خوشی ہوتی تھی، کیونکہ اس طرح اسے معاوضہ ملتا تھا، جبکہ اس کے تینوں ساتھی ایک عجیب اور ناقابل فہم عقیدے سے وابستہ تھے۔ وہ قتل کرنے کے بعد لاش کا سر کاٹ دیتے تھے اور سینہ چاک کر کے اندرونی اعضاء نکال کر زمین میں دفن کر دیتے تھے، پھر سر کٹی لاش کسی درخت سے لٹکا دی جاتی۔ چارلی کو لاشوں کی اس قطع و برید سے بڑی نفرت تھی، لیکن اس نفرت پر دولت کی چمک حاوی ہو جاتی۔ اسے صرف اور صرف دولت سے مطلب تھا۔ اس کے دوست کس عقیدت کے تحت یہ سب کچھ کرتے تھے اس سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے ہارون نامی ایک شخص کو قتل کیا تھا۔ اس سلسلے میں چارلی کو کافی دولت ہاتھ لگ گئی تھی، لیکن لاش کی حالت دیکھ کر کئی روز تک اس کا موڈ خراب رہا۔ اس نے دادگاہ کے جام سے آخری گھونٹ لیا اور اس کاغذ پر نگاہ جما دی جسے اس کا کورین دوست لایا تھا۔ اس کاغذ پر آئندہ کی کارکردگی کو تفصیل سے بیان کیا گیا تھا۔ یہ ہدایات ان کے کورین لیڈر کی جانب سے لکھوائی گئی تھی اور چارلی کو ان کی پابندی کرنا تھی۔ اس نے کاغذ کا مطالعہ کر کے اسے جام تلے دبا کر رکھ دیا اور پلٹ کر بولا، ٹھیک ہے، ہمیں شروع کر دینا چاہیے۔ یارسین، شنگ، کونٹالی، گلوک اور برگ نامی افراد اس کے کمرے میں براجمان تھے اور ان سب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ چارلی نے بستر کے قریب رکھی ہوئی ایک چھوٹی میز کی دراز سے چند کاغذات نکالے اور ان ساتھیوں میں تقسیم کر دیے۔ کاغذات بانٹ کر وہ واپس اپنی میز پر آیا اور نیا جام تیار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران میں اس کے ساتھی کاغذات کے مطالعے میں ڈوبے رہے۔ یہ ہمارے آئندہ کے پروگرام کی تفصیل ہے، چارلی نے پہلا گھونٹ لے کر احتیاط سے گلاس رکھتے ہوئے کہا۔ اچانک کمرے میں موجود افراد میں سے کسی کے حلق سے کراہ نکل گئی۔ پھر وہی، اس شخص نے احتجاج کرنے والے انداز میں کہا۔ چارلی نے بولنے والے کی طرف دیکھا، یہ کونٹالی تھا۔ یہ شخص شروع ہی سے اس کے ساتھ تھا۔ کیا بات ہے ڈیئر؟ چارلی نے پوچھا۔ کیا تم خوف زدہ ہو؟ خوف زدہ مائی فٹ، کونٹالی غورایا۔ اس 1 مہینے میں ہمیں 4 بار قصابوں کے سے انداز میں کام کرنا پڑا ہے۔ چارلی نے اس احتجاج پر کندھے جھٹک دیے اور بے نیازی سے بولا، بات یہ ہے کونٹالی، صورتحال اپنے قابو میں کر لو یا پھر صورتحال خود تم پر قابو پا لے گی۔ یہ ایک آفاقی اصول ہے۔ اس ٹھوس جواب پر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ہر شخص دوبارہ کاغذات پر جھک گیا۔ اس خاموشی کے لمحے میں چارلی اپنے ناخن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ ایک مصنوعی ناخن تھا۔ 4 انچ کے لگ بھگ لمبا یہ ناخن سٹیل کا بنا ہوا تھا اور اس نے اس ناخن کے استعمال کی خاص طور سے تربیت حاصل کی تھی۔ تب اس نے محسوس کیا تھا کہ یہ ناخن بے حد مہلک ہتھیار ہے۔ وہ اس کی بے حد پرواہ کیا کرتا تھا۔ ہر صبح اس کا کلہاڑی کے کٹاؤ جیسا کنارہ تیز کرتا تھا، پھر اس کی پالش چمکاتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اچانک ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے گردن موڑ کر آواز کی طرف دیکھا۔ شنگ کاغذ کے زیریں حصے کی تحریر پر انگلی مارتے ہوئے دریافت کر رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ چارلی نے اپنا تیز دار ناخن سامنے رکھے سیب پر مارا اور اسے ناخن میں پرو کر اٹھا لیا۔ دانتوں سے تھوڑا سا سیب کاٹ کر وہ چباتے ہوئے بولا، تم کس چیز کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو؟ یہ آخری حصے میں لکھا ہے کہ ہمیں مزید 2 آدمیوں کو راستے سے ہٹانا ہے، یقیناً، اور انہیں الگ الگ تباہ کرنا ہے۔ چارلی نے اس کی بات مکمل کر دی۔ بالکل اسی طرح جیسے تم نے ایک شوہر اور اس کی بیوی کو الگ الگ ٹھکانے لگایا تھا۔ یارسین نے اس بار مداخلت کی۔ کیا ضروری ہے کہ انہیں اسی انداز میں مارا جائے؟ یہ لیڈر کی خواہش ہے، چارلی نے کہا۔ جو شخص معاوضہ ادا کرتا ہے ہمیں اسی کے طریقہ کار پر عمل کرنا چاہیے۔ کیا ہم انہیں گولی مار کر ہلاک نہیں کر سکتے؟ ہرگز نہیں۔ انہیں بم کے دھماکے سے کیوں نہ اڑا دیا جائے؟ بالکل نہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ان دونوں کو کسی وزنی گاڑی تلے کچل ڈالا جائے؟ بکواس بند کرو، چارلی جلا گیا۔ آخر کیا مصیبت ہے؟ صرف 2 اور آدمیوں ہی کو قتل کرنا ہے۔ تم لوگوں کی جان کیوں نکلی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ قتل کا بے حد گھناؤنا انداز ہے اور ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ یارسین نے کہا، یہ وہی شخص تھا جس نے مسز بوستان کو موت سے ہمکنار کیا تھا۔
اور اس وقت بے پناہ کہہ لگائے تھے۔ اس کی بات پر کمرے میں موجود تقریباً ہر شخص ہنس پڑا۔ یارڈسین اخرانے لگا، چونچے بند رکھو، زیادہ تر کام میں ہی کرتا رہا ہوں۔ میری ہی ناخن والی انگلی جسموں میں داخل ہو کر انہیں موت سے ہمکنار کرتی رہی ہے۔ کیا تم لوگ مجھ سے کم معاوضہ لیتے ہو؟ اس پر خاموشی چھا گئی۔ کیا تم اس کام سے الگ رہے ہو؟ چارلی کا لہجہ بے حد سخت ہو گیا۔ یارڈسین چند لمحوں تک تو اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹ بدی مسکراہٹ سے پھیل گئے اور اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ چارلی نے اس کی مسکراہٹ کے جواب میں بڑی فیاضی سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، گڈ، اب اگر تم چاہو تو ربر کے دستانے استعمال کر سکتے ہو۔ اگر مجھے کبھی موقع ملا تو میں یہ ناخن تم پر استعمال کرتے وقت دستانے استعمال نہیں کروں گا۔ یارڈسین نے مذاقاً کہا، لیکن اس بات کا چارلی نے بہت شدید مطلب لیا۔ وہ کسی درندے کی طرح پلٹ پڑا۔ اس سے قبل کہ یارڈسین کچھ سمجھتا، چارلی کا فولادی ناخن اس کی ناک پر آ کر ٹک گیا۔ چارلی خون آلود نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر تم نے آئندہ ایسا مذاق کیا تو میں ایک ہی وار میں تمہاری ناک کاٹ ڈالوں گا۔ کمرے میں موجود تمام افراد کی سانسیں رک گئیں۔ چارلی کا ہاتھ آہستہ آہستہ یارڈسین کی ناک سے دور ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر زردی پھیل گئی تھی۔ اس نے تھوک نگل کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ بہرحال ویسا ہی کام ہے جیسا کہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ برگ نے فضا سازگار بنانے کے لیے موضوع بدل دیا۔ وہ اس گروہ میں تازہ شامل ہوا تھا۔ اس نے لاشوں کی قطع و برید کے بارے میں صرف سنا ہی تھا، ابھی تک عملی طور پر حصہ لینے کی نوبت نہیں آئی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا عملی مظاہرہ دیکھے۔ ہاں، چارلی نے یارڈسین سے نگاہ ہٹاتے ہوئے کہا، ہم انتظار کریں گے حتیٰ کہ وہ الگ الگ ہمیں نظر آ جائیں۔ پھر اس نے جملے کی تکمیل اپنا ہاتھ لہرا کر کی۔ ہاتھ کوسی حالت میں گھوما تو بڑی ہی خوفناک سنسناہٹ پیدا ہوئی۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگے گا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔